بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو، مسلمانوں نے سائنس کی دنیا میں بہت بڑی بڑی ایجادات کی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر رہے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا علم و فضل کے ساتھ بہت گہرا رشتہ تھا۔ اس دور میں مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی اور بہت سے مدارس ایسے بھی بنائے جہاں مسلمان مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ اور اس سنہری دور میں مسلمان سائنس کے میدان میں بہت آگے تھے، اور انہوں نے ایسی ایجادات کی جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن جیسے جیسے ہمارا رشتہ علم و فضل سے کم ہوتا گیا، ہم ذلت کی گہرائیوں میں گرتے گئے۔ دوستو، بر صغیر میں جب انگریزوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ایک انگریز جس کا نام لارڈ میکالے تھا، اس نے بر صغیر کے لوگوں کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ بر صغیر کے لوگوں میں شرح خواندگی 90% سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب کہ اس وقت بر صغیر میں 90% لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اس کے بعد انگریزوں نے ایک پلان کے مطابق انگلش زبان کو نصاب میں بھی شامل کیا، اور انگلش کو سرکاری اور دفتری زبان بھی قرار دے دیا گیا۔ اب ایجوکیشن کا معیار علم و دانش نہیں بلکہ صرف انگلش زبان رہ گئی تھی، اور اس کے بعد سے بر صغیر کے لوگ ذلت کی گہرائیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ جبکہ اس سے کئی سو سال پہلے مسلمانوں نے جو ایجادات کی، آج اسی کی وجہ سے اس دور میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہو سکی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزیں دکھانے جا رہے ہیں جن کی انوینشن مسلمانوں نے اپنے اس سنہری دور میں کی تھی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہاسپٹل۔ دوستو، دنیا کا سب سے پہلا ہاسپٹل کائرو میں 872 میں مسلمانوں نے تیار کیا۔ یہ پہلا جدید ہسپتال تھا جس پر باقاعدہ نرسز اور دوسرا عملہ تنہا پر رکھا گیا تھا۔ یہاں پر تمام لوگوں کا علاج فری میں کیا جاتا تھا، اور اس کو دیکھ کر بعد میں پوری دنیا میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنائے گئے۔ ٹوتھ برش۔ دوستو، صفائی نصف ایمان ہے۔ مسواک کرنا سنت نبوی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس میں کثیر معدنیات پائی جاتی ہیں، اور اس میں فائبر اور وٹامنز بھی موجود ہوتے ہیں۔ دانتوں کو صاف رکھنے سے انسان بہت سے امراض سے بچا رہتا ہے۔ بہت عرصہ تک لوگ صرف مسواک کا استعمال کرتے رہے، لیکن جدید دور میں اس مسواک کی جگہ ٹوتھ برش نے لے لی۔ لیکن دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یورپ میں بھی بہت سے لوگ ٹوتھ برش کی جگہ مسواک کا استعمال کر رہے ہیں۔ مسواک کو ہارم ٹوتھ برش بھی کہا جاتا ہے۔ میگنیفائنگ گلاس۔ ابن الہیثم وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے آنکھ پر ریسرچ کی اور یہ بتایا کہ آنکھیں اصل میں کام کیسے کرتی ہیں۔ انہوں نے ریفلیکٹیو میٹیریل کے ساتھ آنکھوں پر ایکسپیریمنٹ کیے اور یہ ثابت کیا کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نہیں نکلتی، بلکہ ہماری آنکھیں سورج کی روشنی کو منعکس کر کر امیج بناتی ہیں۔ ابن الہیثم نے دریافت کیا کہ کروڈ شیپ گلاس سے میگنیفائنگ کا کام لیا جا سکتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے گلاس ریڈنگ سٹون اس دنیا میں بنائے جانے والے سب سے پہلے میگنیفائر گلاس تھے۔ اس کے بعد جب سائنس ترقی کرتی گئی تو ان میں جدت آتی گئی۔ ابن الہیثم کی اس انوینشن کی وجہ سے بعد میں ٹیلیسکوپ، دوربین، کیمرہ اور اس طرح کی کئی چیزیں بنائی گئی جن سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیمرہ۔ دور جدید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کیمرہ ہے۔ ابن الہیثم کی اس انوینشن نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ ایک عام کمرے جتنا بڑا تھا، جو کہ ابن الہیثم نے ہی تیار کیا تھا، اور اس کا نام کمارہ رکھا گیا، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا جدید ہو گیا کہ اس کا سائز ایک مکھی سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے۔ فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، اس کے علاوہ بے شمار ایسے پلیٹ فارم ہیں جو کہ ابن الہیثم کی ایک انوینشن کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اور تو اور آج اگر موبائل فونز نے اتنی ترقی کی ہے تو وہ بھی کیمرہ کی وجہ سے۔ دوستو، کوئی آدمی جب سمارٹ فون لینے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس میں کیمرے کے فیچرز ہی چیک کرتا ہے۔ کلاک۔ دوستو، ترکی سے تعلق رکھنے والے الجزائری وہ پہلے جینیس تھے جنہوں نے گھڑی کی انوینشن کی۔ وہ بہت ہی بامہارت انجینئر تھے۔ انہوں نے 1206 میں گھڑی ایجاد کر کے آٹومیٹک مشینری کا کنسیپٹ متعارف کرایا۔
مسلمان ہونے کے ناطے انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ وقت پر نماز پڑھنے اور دوسرے بہت سے کام کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو کہ ٹائم کے مطابق ہمیں بتا سکے۔ دوستو، بے شک الجزائری کی یہ انوینشن ریولوشنری انوینشن تھی۔ سرجیکل انسٹرومنٹ۔ ابو القاسم الزہراوی، جو کہ یورپ میں ابو الکثیر کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے میڈیکل پر انسائکلوپیڈیا لکھا۔ انہوں نے سرجیکل آلات بنائے اور ان کے بنائے ہوئے سرجیکل ٹولز کی تعداد 200 سے بھی زائد تھی۔ دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے بنائے گئے سرجیکل آلات آج بھی یورپ اور پوری دنیا میں اسی طرح استعمال کیے جا رہے ہیں۔ فلائنگ مشین۔ دوستو، عباس ابن فرناس وہ پہلے مسلم سائنسدان تھے جنہوں نے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے 9ویں سینچری میں ایک ایسی مشین تیار کی جس کے ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ اڑان بھری۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد جب وہ زمین پر واپس اترنے لگے تو وہ نیچے گر گئے، جس کی وجہ سے ان کو شدید چوٹ آئی اور ان کی کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن ان کا یہ فلائنگ مشین کا بنایا جانے والا ڈیزائن فیوچر میں بہت کام آیا، جس کی بدولت آج ہم جہازوں پر سفر کر رہے ہیں۔ الجبرا۔ دوستو، محمد بن عیسیٰ نے 9ویں سینچری میں الجبرا متعارف کرایا، اور انہوں نے پہلی دفعہ نمبر کو پاور کے ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی ایجاد کیا۔ ماڈرن اسٹینڈنگ آرمی۔ دوستو، سب سے پہلے باقاعدہ آرمی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعارف کرائی۔ انہوں نے 637 عیسوی میں محکمہ خارجہ کے ماتحت فوج کو منظم کیا۔ انہوں نے اس کا آغاز کریش اور انصار کے ساتھ مل کر کیا، اور انہوں نے اس کو پورے عرب اور فتح شدہ ملکوں تک مسلمانوں کے ذریعے پہنچایا۔ حضرت عمر نے پہلی دفعہ فوجیوں کو تنخواہ پر رکھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو پینشن کا نظام بھی حضرت عمر نے ہی متعارف کرایا۔ انہوں نے پہلی دفعہ بچوں کے وظائف مقرر کیے۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام 22,000 مربع میل تک پھیل گیا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی مسلمانوں نے بہت سی ایسی ایجادات کی ہے جو کہ آج کے دور میں بھی بہت ہی کارآمد ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔